السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 30ویں پارے کی پہلی صورت شروع کی تھی، آدھی پڑھ لی تھی، جو رہ گئی ہے ہم وہ شروع کرتے ہیں۔ جزاء وفاقا بدلہ ہے پورا پورا، انہم بے شک کانوا وہ تھے، لا یرجونا نہیں امید رکھتے تھے، حساباً حساب کی۔ اب یہ جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ ان کو گرم پانی اور پیپ دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی قیامت ہوگی، کوئی حساب کا دن ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، کذاباً جھٹلانا، یعنی ان کی دین کی کوئی بات بتاؤ بھی تو یہ کہتے تھے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ اور ہر شَيْءٍ چیز کو أَحْصَيْنَاهُ ہم نے گن کر رکھا ہے، کتاباً لکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتے تھے اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں ہر چیز کو لکھا ہوا تھا، ہر نیکی بدی کو لکھا ہوا تھا۔ فذوقوا پس چکھو، فلن نزیدکم پس ہرگز نہ بڑھایا جائے گا، الا عذابا مگر عذاب۔ اب جب ان کو فرشتے گرم پانی اور پیپ دیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بس اب یہ چکھو، اب تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے عذاب کی، اور وہ عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نیک لوگوں کے بارے میں بتایا، اِنَّ لِلْمُتَّقِینَ بے شک جو نیک لوگ تھے، مفازا ان کے لیے کامیابیاں ہیں، حدائقہ باغ ہیں، وعنابا اور انگور ہیں، وکواعب اترابا اور ہم عمر حوریں ہیں، وکأسًا دہاقا اور پیالے ہیں چھلکتے ہوئے۔ اب یہاں اللہ نے بتایا کہ جو جنت میں نیک لوگ ہوں گے ہم ان کو باغ دیں گے جس میں کھجوریں ہوں گی، انگور ہوں گے اور حوریں ہوں گی مردوں کے لیے۔ تو یہاں پر حوروں سے مراد جنت کی وہ حوریں ہیں، اگر کسی مرد کی بیوی دنیا میں نیک ہوگی تو اللہ وہی اس کو حور کی شکل میں اس مرد کو دے دے گا۔ ہم عمر حوروں سے مراد یہاں پر یہی ہے۔ وَكَأْسًا دِہَاقًا اس سے مراد پیالے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوگا اور شراب پئیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، لا یسمعون نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹ۔ اس سے مراد یہ کہ دنیا میں انسان جھوٹ، چغلی، غیبت ان چیزوں سے تنگ ہوتا ہے، بیہودہ باتوں سے تنگ ہوتا ہے، لیکن جنت میں اس کے لیے سکون ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ جزاء بدلہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، عطاء دیا گیا، حساباً پورا پورا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں مومن نے نیک کام کیے ہوں گے اللہ اس کو جنت میں اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دے گا اور اچھا بدلہ دے گا۔ رب السماواتی جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا ہے، وما بینہما الرحمن اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ لا یملکون نہیں کسی کو اختیار ہوگا، منہ اس سے، خطاباً بات کرنے کا۔ یوم جس دن، یقوم الروح کھڑے ہوں گے روح، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً قطار باندھ کے، لا یتکلمون نہیں کوئی بات کر سکے گا، الا من اذن مگر جس کو اجازت دے، لہ الرحمن اس کو رحمان، وقال اور وہ پھر کہے گا، صواباً ٹھیک بات۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن کسی کو سفارش کا، کسی کو دوسرے کو بچانے کا اختیار نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو بولنے کا اختیار ہوگا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ خود بولنے کی اجازت دے دے۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کہے کہ اللہ حساب شروع کریں۔ پوری امتیں اپنی نبیوں کے پاس جائیں گی اور کہیں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب شروع ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور حساب شروع ہوگا۔ تو اب اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس دن کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ کوئی بات کر سکے، کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ذالک الیوم الحق وہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ پس جو چاہے، الی ربہ اپنے رب کی طرف بنا لے، مآبا ٹھکانہ۔ انا انذرناکم بے شک ہم نے تمہیں بتا دیا، عذاباً عذاب کا، قریباً جو قریب آنے والا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن تم دنیا میں جھٹلاتے ہو، حالانکہ وہ دن برحق ہے، پر جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ اچھا کر لے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شاء اتخذ، جو چاہے بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، انا، بے شک، انذرناکم، ہم نے تمہیں ڈرایا، عذاباً قریبا، قریب آنے والے عذاب سے، یوم، جس دن، ینظر المرء، دیکھے گا آدمی، ما قدمت، کیا اب بھیجا، یداہ، اس کے ہاتھوں نے، ویقول الکافر، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش، کنتو، میں ہو جاؤں، ترابا، مٹی۔ اب اس آیت میں بتا دیا کہ مومن جو ہے وہ تو خوش ہوگا اپنے عمل کو دیکھ کے، لیکن جو کافر ہوگا وہ بھی کہے گا کہ کاش اگر اتنا برا ٹھکانہ میرا تھا تو میں مٹی ہی ہو جاؤں، یعنی میں اس عذاب کو دیکھوں ہی نہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ النبا ختم ہوئی ہے۔ اللہ اس کو عمل کرنے والا بنائے اور ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ حافظ۔